بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے نبی کا ذکر کروں گی، ایک ایسے نبی کی سٹوری شیئر کروں گی جن کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے کم ہی سنا ہوگا، اور ذوالکفل کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں ایک ضرورت مند بوڑھے نے ذوالکفل کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بوڑھا کون تھا یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویورز، یاسا نبی جو تھے جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنا کوئی جانشین مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کو وہ جانشین مقرر کرتے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم میں سے کوئی جانشین مقرر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ پر۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں میں سے، لیکن اس کے لیے میری 3 شرائط ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ تو حضرت یاسا نے فرمایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص میرے جانشین بننا چاہتا ہے وہ پورے دن کا روزہ رکھے، ڈیلی روزانہ روٹین کے ساتھ پورے دن کا روزہ رکھے، اور اس روزے میں ہی وہ اپنی جو ہے نا جو بھی کام کاج کرنا وہ کرے، اور پوری رات کا وہ قیام کرے، رات پوری عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پوری رات۔ اور تیسرا یہ کہ وہ غصہ نہ کرے، اسے کسی بھی بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہ تینوں شرائط سن کر مجمع خاموش ہو گیا، کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، خاموشی۔ پھر ایک عام سی حلیے والا آدمی کھڑا ہوا، معمولی سا آدمی تھا، کہنے لگا میں تیار ہوں۔ تو یاسا نبی نے پوچھا کہ تم میری یہ تینوں شرائط پوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، میں آپ کی یہ تینوں شرائط پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجمع برخاست کر دیا۔ دوسرے روز انہوں نے پھر مجمع اکٹھا کیا اور پھر اپنی وہ تینوں شرائط رکھی کہ کوئی میرا جانشین بننا چاہتا ہے تو یہ تینوں شرائط پوری کرے۔ مجمع پھر خاموش، کوئی بندہ، کوئی ہلچل، کچھ نہیں۔ پھر وہی آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا جناب میں آپ کی یہ تینوں شرائط پوری کروں گا۔ حضرت یاسا نے دیکھا وہ معمولی سا آدمی لگ رہا تھا، معمولی سے حلیے والا عام سا آدمی، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی کچھ نہیں، معمولی سا بندہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری یہ تینوں شرائط پوری کرو گے تو میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، میں تجھے آج سے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ اب وہاں شیطان موجود تھا۔ شیطان تو ظاہری بات ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا تو میں اس شخص کو کرنے نہیں دوں گا کہ یہ تینوں شرائط پوری کر کے تو یہ ایک نبی کا جانشین بن جائے، یہ نہیں ہونے دینا میں نے۔ اس نے اپنے چیلے چولے سب اکٹھے کیے اور کہنے لگا کہ اس بندے کو نا یہ تینوں شرائط پوری نہیں کرنے دینی، اس کے خلل ڈالنا ہے، ہر طرح سے خلل ڈالنا ہے۔ وہ جو خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کا نام تو نہیں معلوم، واللہ علم ان کا نام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ذوالکفل کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ تو وہ جو ذوالکفل تھے انہوں نے تو اپنا کام شروع کر دیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ دن میں محنت مزدوری بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، اور 24 گھنٹوں میں صرف تھوڑے ٹائم کے لیے قیلولہ کرتے تھے دوپہر میں، اور رات میں پوری وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے۔ اب وہ شیطان جو تھا وہ ایک بوڑھا بزرگ بن کے، ضرورت مند بن کے اس وقت ان کے دروازے پہ گیا جب ان کی قیلولہ کا ٹائم تھا، آرام کا وقت تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اس نے جا کے، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا، وہ بوڑھا بزرگ جو تھا وہ کہنے لگا ایک بوڑھا ہوں، مظلوم ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ سامنے بیٹھ گیا اور اپنی داستان سنانے لگا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پر بہت ظلم میری برادری کرتی ہے، میرے ساتھ بڑے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اس نے اپنی داستان سنانی شروع کر دی اور داستان اتنی طویل ہو گئی کہ آرام کا وقت گزر گیا۔ انہوں نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا ذوالکفل نے کہ میں نے اتنے ٹائم آرام کرنا ہے، وہ آرام کا وقت گزر گیا۔ جب آرام کا وقت گزر گیا تو بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ اب انہوں نے آرام کیا ہی نہیں، اور وہ دوبارہ سے اپنی روٹین میں جو کام تھے نا اس میں جت کے کرنا شروع کر دیے۔ بوڑھے سے انہوں نے یہ کہہ کے بھیجا کہ تم نا عدالت میں آ جانا، جو بھی ایک عدالت انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ وہاں عدالت میں آ جانا، تمہارے مسئلے کا حل کر دیا جائے گا۔ اب جو دوسرے دن جب وہ عدالت میں گئے تو وہ بوڑھا وہاں آیا ہی نہیں۔ وہ ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن بوڑھا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا عجیب ہے۔ اچھا، وہ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جب پھر دوپہر کے ٹائم قیلولہ کا ٹائم آیا، وہ بوڑھا پھر گھر آ گیا اور آ کے دروازہ نوک کرنے لگا۔ انہوں نے پھر پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ستم رسیدہ بوڑھا ہوں۔ دروازہ کھول دیا۔ ذوالکفل نے پوچھا کہ تم عدالت میں کیوں نہیں آئے جبکہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ عدالت میں آ جانا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بدترین لوگ ہیں جو عدالت میں بیٹھے ہیں۔ جب عدالت کا وقت ہوتا ہے
تو وہ میرا حق دینے پر مادہ ہو جاتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ذوالکفل نے فرمایا کہ جاؤ شام کو عدالت میں آ جانا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ جب وہ گیا، ان کے جو آرام کا ٹائم تھا وہ گزر چکا تھا، اب وہ پھر بستر پر نہیں لیٹے، وہ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ شام کو انہوں نے عدالت میں انتظار کیا، وہ عدالت میں آیا ہی نہیں بوڑھا، وہ پھر اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ رات کو اللہ کے حضور قیام کیا۔ تیسرے روز انہیں نیند نے بہت ستا رکھا تھا، 2 دن سے وہ سوئے ہی نہیں تھے، قیلولہ ہی نہیں کیا تھا، نیند نے ستایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے دربان سے کہا، جو ان کا کوئی تھا دربان رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دینا، میں 2 دن سے سویا نہیں اور اب میں سونا چاہتا ہوں، کسی شخص کو اندر نہیں آنے دینا، مجھے نیند نے ستا رکھا ہے۔ جب قیلولہ کا وقت آیا، وہ بستر پہ لیٹے تو وہ پھر بندہ آ گیا، وہ جو بوڑھا تھا وہ پھر آ گیا۔ دربان نے کہا کہ پیچھے پیچھے ہو جاؤ، آج دروازہ نوک نہ کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آج کوئی بندہ اندر نہ آئے، کیونکہ وہ 2 دن سے سوئے نہیں ہے، وہ سونا چاہتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا نہیں، میں نے کل اپنا قصہ سنایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آ جانا۔ اب وہ دربان بیچارہ روک رہا تھا کہ نہیں میں اندر نہیں جانا دینا، اس نے اندر جانے سے منع کر دیا۔ بوڑھے کا کسی طرف سے کوئی چارہ نہ چلا تو وہ روشن دان سے اندر کود گیا اور اندر جا کے دروازے کا کڈا کھٹکھٹانے لگ گیا۔ تو ذوالکفل اٹھ گئے اور کہا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ اندر کوئی نہ آئے۔ تو دربان نے باہر سے آواز دی کہ میری طرف سے کوئی اندر نہیں آیا۔ ذوالکفل نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ وہ بوڑھا جو تھا وہ روشن دان کی طرف سے اندر آیا، پوچھا کیا تم ابلیس ہو؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ ذوالکفل نے پوچھا کہ تم مجھے غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں اس لیے یہ کام کر رہا تھا کہ میں غصہ دلا سکوں، تاکہ تم جو ہے نا وہ کام جو کر رہے ہو نا وہ کر نہ پاؤ۔ تو ذوالکفل نے کہا کہ نہیں، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتے، میرے رام میں خلل تو ڈال سکتے ہو لیکن غصہ نہیں دلا سکتے، اور جو میں نے کام میرے ذمہ لگا ہے نا وہ میں نے کرتے رہنا، تم جو مرضی کر لو، نہ مجھے غصہ آئے گا نہ میں اپنے روٹین چینج کروں گا، میرے کام اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذوالکفل رکھ دیا تھا، جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا اس کو انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن نبی کے جانشین تھے، اور انہوں نے اپنا کام اور مکمل کیا تھا، اور انہوں نے شیطان کو مات دے دی تھی۔ اور پھر شیطان وہاں سے چلا گیا کہ میں آپ کو مات نہیں دے سکتا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔